أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب آپ صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے اور مومنوں کو جنگ کے لیے الگ الگ جگہوں پر مقرر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ساری چیزیں سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہاں پر غزوہ احد کی طرف اشارہ ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر سن 3 ہجری میں مسلمانوں کو یہ خبر پہنچی کہ کافروں کا ایک لشکر احد کے مقام پر 3000 کی تعداد میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے جمع ہوا ہے۔ اصل میں اس سے پہلے 1 سال پہلے سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوئی تھی، تو بدر میں اللہ تعالیٰ نے 313 کے مقابلے میں 1000 کافروں کو شکست دی اپنی مدد سے۔ تو اسی اسی کا بدلہ لینے کے لیے ابو سفیان نے مکے کے بڑے بڑے سرداروں کو بار بار ابھارا اور باقاعدہ جنگ کے لیے پوری تیاری کے ساتھ 1 سال بعد پھر واپس آیا اسی کا بدلہ لینے کے لیے، اور احد کے مقام پر جمع ہو گئے۔ تو مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی تشکیل کی اور ان کی بڑی تعداد تقریباً 1000 مسلمانوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ سے، مکے والوں سے، بعض منافقین سے بھی مشورہ کیا۔ اصل میں مدینے میں بعض لوگ وہ تھے جو ظاہری طور پر مسلمان ہو چکے تھے لیکن حقیقت میں ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، وہ مسلمانوں کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ تو ان میں ایک نام آتا ہے عبداللہ ابن ابی بن سلول کا۔ یہ مسلمانوں کا سخت ترین دشمن تھا، منافق تھا، بہت بڑا منافقوں کا سردار تھا۔ اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مشورہ لیا کہ کیا کیا جائے۔ یہ حکمت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض موقعوں پر ایسے لوگ ہماری ساتھ دینے والے حقیقت میں ہمارے خیر خواہ نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود بعض موقعوں پر ان کو اپنے ساتھ رکھنا پڑتا ہے تاکہ وہ ماحول نہ بگاڑے، ماحول خراب نہ کرے۔ تو ان کے ساتھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق ان کو بھی اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور بظاہر ان سے بھی مشورہ لیا کہ کیا کیا جائے۔ تو اس کا مشورہ یہ تھا کہ مدینے سے باہر نہ جائیں، کیونکہ مدینے کے اندر رہتے ہوئے ہی ان سے جنگ کی جائے، ان کو آنے کا موقع دیا جائے، اور یہاں سے ہم لوگ مسلمان یہیں سے ان کا مقابلہ کریں۔ عورتیں گھروں کی چھتوں سے ان پر پتھریں پھینکیں، بچے بھی ان پر وار کریں گے چھتوں سے اور ہماری گلیوں سے، اور مسلمان ان سے باقاعدہ مقابلہ کریں گے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کیا کہ نہیں باہر نکلنا ہے اور نکل کر وہاں ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو جیسے نکلے تو یہ اس رائے سے متفق نہیں تھا، تو یہ عبداللہ ابن ابی اپنی بہت سارے مسلمانوں کو ورغلا کر تقریباً 300 لوگوں کو لے کر وہ واپس ہو گئے، کہا میں نہیں آ سکتا ان لوگوں کے ساتھ۔ تو اس طرح سے بہت ماحول اس نے خراب کیا، اور اس کے بعد 700 مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے۔ اب یہ لوگ احد کے مقام پر جا رہے تھے، تو اسی دوران 2 قبیلہ، تو آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا، اس وقت کو یاد کرو جب تم میں سے 2 گروہ، ایک بنو حارثہ اور ایک اور قبیلے کا نام آتا ہے، یہ دونوں قبیلے مسلمان تھے، لیکن عبداللہ ابن ابی کے ماحول بگاڑنے کی وجہ سے
اور چونکہ معلوم تھا کہ دشمن جو ہے 3000 کی تعداد میں ہے، ہم لوگ اتنی کم تعداد میں ہیں، ہمت اندر سے ٹوٹ رہی تھی، پتہ نہیں کیا ہوگا، ہم لوگ لڑ بھی پائیں گے یا نہیں، تو یہ اندر سے جو ہے جذبہ کمزور پڑ رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ اسی کو کریں اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، تم میں کا دو گروہ جو بالکل جو ہے یعنی ہمت ہار رہا تھا، اس کی ہمت کمزور ہو رہی تھی، پست ہو رہی تھی، لیکن اللہ ولیہما، لیکن یہ لوگ سچے مسلمان تھے، یعنی ان کے دل میں نفاق نہیں تھا، تو اللہ ان کا مددگار تھا، اللہ نے ان کی ہمت بندھائی، وہ ہمت نہیں ہارے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور انہوں نے مقابلہ کیا. پھر اس کے بعد جو ہوا بہرحال وہ تفصیل جو ہے تفصیلات آئیں گی، لیکن یہ ہے کہ یہ لوگ مسلمان تھے، ان کے دل میں اللہ پر بھروسہ تھا، اللہ پر ایمان تھا، تو اللہ نے ان کی جو ہے ہمت، اللہ نے ان کی ہمت بڑھائی. تو اللہ تعالیٰ کہ واللہ ولیہما، اللہ ان کا مددگار تھا. معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ سچے ایمان والے ہوتے ہیں، جن کے دل میں اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، یعنی وہ کیا کہتے ہیں ڈوبتے ڈوبتے بھی اللہ تعالیٰ ان کی کشتی پار لگا دیتے ہیں، اور جن کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، جن کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا، ان کی کشتی پار لگتے لگتے بھی ڈوب جاتی ہے. یعنی ان کو اللہ تعالیٰ، ان کے ساتھ اللہ کی کوئی وعدہ نہیں ہے. جو لوگ سچے ایمان والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، ان کی وہ ڈوبتے ڈوبتے بھی بچ جاتے ہیں. اللہ علی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اسے اللہ تعالیٰ کہیں اللہ ہی پر ایمان والے بھروسہ کرتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر ایمان ہے، تو آدمی کو کبھی ہمت نہیں ہارنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کی مدد ہر حال میں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں سے صحیح سمجھ